اگرچہ ہاتھ لگانے کی دلیلیں علیحدہ ہیں کہ جس وقت مروان نے دیکھا دروازہ کھلا تھا اور اندر کوئی شخص قبر نبی علیہ السلام پہ حاضری دے رہا تھا، اس نے دور سے دیکھا اور دیکھ کر بڑا غصے میں آیا، اتدری ما تفعلو، تمہیں پتا ہے کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ اندر جو حاضری دے رہا تھا اس نے کہا نعم مجھے پتا ہے، تم اپنا خیال کرو۔ تو مروان امیر مدینہ منورہ بھی تھا، اقتدار کی مستی بھی تھی، ہے کون غلطی بھی کر رہا ہے، چونکہ رَأَى رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نظر آ رہا تھا کہ ایک بندہ قبر رسول علیہ السلام پہ حاضری یوں دے رہا ہے کہ اپنا چہرہ ہی سرکار کی قبر شریف پر رکھا ہوا ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث، مستدرک للحاکم میں حدیث ہے، درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اب اس وقت یہ غصے میں تھا کہ تم یہ کیوں اس طرح حاضری دے رہے ہو؟ اگلا کہتا ہے نعم میری مرضی، میں حاضری دے رہا ہوں۔ آگے جس وقت پہنچا، کیونکہ اگر کوئی جاہل اور شریعت سے بے خبر شریعت کی بغاوت کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ اس پر تو سختی کرنی چاہیے، تو یہ سرکار کے قبر شریف پر اپنا ماتھا رکھ کے حاضری دینے والے کو جب آگے ہو کے دیکھا مروان نے، اذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیکھا یہ کوئی ملنگ جاہل تو نہیں ہے، یہ تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مروان گھبرا گیا کہ میں نے صحابی کو روکا، صحابی کو ٹوکا جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھا، اور یہ چند نشانیاں باقی رہ گئی ہیں صحابہ کی، اور ابو ایوب انصاری ان میں سے ہیں، یہ حاضری دے رہے تھے، اور میں نے یہ کہا تدری ما تفعلو، کہ تجھے پتا ہے تو کیا حرکت کر رہا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری بولے، کہتے ہیں تم اپنا نظریہ ٹھیک کرو مروان، جئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو اپنے نبی کے پاس آیا ہوں۔ یہاں انہوں نے دو جملے بولے، ایک پازیٹیو دوسرا نیگیٹیو۔ جئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، ولم آتی الحجر، میں پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اگر صرف اس میں غور کریں آپ تو یہ بات آپ کسی کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ اب روئے زمین پر کون سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں صحابہ والا عقیدہ رہتا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ارے دوسرے فرقے کا ملا، مفتی، شیخ الحدیث، محدث جو بلا ہو، وہ تو کہتا نظر آئے گا یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، کیوں آگے ہو، اندر تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو خالی ہے۔ یہی سنتے ہو نا وہاں جا کے وہ جو منہ توے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور صحابی کیا کہتے ہیں؟ جئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے پیار سے حاضری دینے دو، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو اپنے دل بھر کے پاس آیا ہوں۔ جئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے جو مروان کا رویہ تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا جہاں کوئی پتھر ہو وہاں تو روک لے کسی کو، لیکن میں تو پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو اپنے نبی کے پاس آیا ہوں۔ آج کے زمانے میں پتھر والا عقیدہ کس کا ہے کہ یہاں کچھ نہیں یہاں تو پتھر ہے، اور آج کے زمانے میں یہ عقیدہ کس کا ہے کہ جو بندہ حج عمرے میں حاضری دے کے واپس آتا ہے، پوچھو کہاں سے آئے ہو، کہتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دے کے آیا ہوں۔ وہاں ہو تو کہتا ہے سرکار کے قدموں میں بیٹھا ہوں،
اور نہ گیا ہو تو کہتا تڑپ رہا ہوں کب اپنے نبی کے دروازے پہ جاؤں گا۔ یہ عوامی جواب ہے ہمارا، خواص تو خواص ہیں، عوام کے زبان پر یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ ہے وہ مبارک عقیدہ صحابہ والا، تعظیم کا عقیدہ۔ اور دوسری طرف ہمارا تو ان پڑھ بھی یہ کہے گا جو کل صحابی نے کہا تھا، اور ان کا پڑھا ہوا بھی وہ کہے گا جو مروان نے کہا تھا۔ تو اس واسطے میں ببانگ دول کہتا ہوں، ان کے پڑھے ہوئے ہمارے ان پڑھوں کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرف بھی آدمی ہے، اس طرف بھی آدمی، ان کے بوٹوں پہ چمک ہے، ان کے بوتھوں پہ نہیں۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے وہ مسلک اور عقیدہ آج بھی امام احمد رضا بریلوی کے شاہینوں کو عطا فرمایا ہے۔